السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آئیے ایک عظیم اللہ کے مجذوب ولی کا ذکر خیر کرتے ہیں، جسے دنیا حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت بہلول دانا علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام وہاب بن عمر تھا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا تو آپ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ حضرت امام موسیٰ کاظم سے ملے، جو اس وقت زیر حراست تھے۔ جب امام موسیٰ کاظم سے درپیش حالات کے حوالے سے مشورہ مانگا تو آپ نے صرف ایک حرف جیم لکھ دیا۔ اس حرف کی سب نے اپنے اپنے انداز میں تشریح کی اور اس پر عمل کیا۔ جیم سے جلا وطن، جیم سے جبل یعنی پہاڑ، اور حضرت بہلول دانا کے لیے جیم سے جنون۔ اگلے روز آپ نے اپنے عالیشان زندگی کو خیر آباد کہا اور فقیرانہ حلیے میں بغداد کی گلیوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ جلد اہل بغداد نے آپ کو بہلول مجنون کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اس طرح آپ ہارون رشید کے اطاعت سے بھی محفوظ ہو گئے۔ آئیے ہم حضرت بہلول دانا کے چند مشہور واقعات آپ کی گوش گزار کیے دیتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے مصلحت کے تحت مجذوبانہ حلیہ اپنایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ علیہ سے ملاقات کریں، لیکن آپ کبھی بھی اس کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا۔ اس نے حضرت بہلول دانا کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دانا کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ یعنی بہلول دانا ہارون رشید کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا، یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربار کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا کی ملاقات خلیفہ ہارون رشید سے ہوئی تو خلیفہ نے ایک چھڑی اٹھا کر آپ کو دی اور مزاحاً کہا، بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ علیہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس چھڑی کو لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہارون رشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی۔ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تو ایک دن حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ علیہ خلیفہ کی عیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا، کیا حال ہے؟ خلیفہ نے کہا، حال پوچھتے ہو بہلول، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ خلیفہ نے جواب دیا، آخرت کا۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ علیہ نے سادگی سے پوچھا، واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، بہلول، تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ حضرت بہلول رحمہ اللہ علیہ نے تعجب سے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ ساتھ آپ کے کون کون جا رہا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول نے فرمایا، اچھا اتنا لمبا سفر اور کوئی معین اور مددگار بھی نہیں، تو پھر لیجئے۔ ہارون رشید کی دی ہوئی چھڑی بغل سے نکال کر بہلول دانا نے کہا کہ یہ آپ کی امانت آپ کو واپس کر رہا ہوں۔
مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بیوقوف ملا ہی نہیں۔ آپ جب کبھی کسی چھوٹے سفر پر جاتے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھی، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، حشم و خدم کے ساتھ لشکر ہم رکاب ہوتے تھے، اتنے لمبر جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ میری نظر میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ چھڑی واپس دے کر حضرت بہلول دانا چلے گئے اور اس ملاقات کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت بھی درست ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کریں گے کیا؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش تو کر لو، مجھے اس سے کوئی کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی سی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہی لمبے سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے سلام کیا تو حضرت بہلول نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت شیخ جنید بغدادی نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی۔ تو بہلول دانا نے کہا، تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی نے عرض کی، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا نے پوچھا، اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ حضرت شیخ بغدادی نے کہا، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا، کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر حضرت شیخ جنید بغدادی نے دوبارہ کہا کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن حضرت شیخ جنید بغدادی کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی مریدوں نے کہا، حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی نے کہا، ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول دانا ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی بھی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ جنید بغدادی سے پھر سوال کیا، کون ہو تم؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا، میں ہوں جنید بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو، لیکن گفتگو کا طریقہ بھی جانتے ہی ہوگے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی نے جواب دیا، جی ہاں جانتا تو ہوں، میں ہر ایک بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ تو حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ علیہ نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ تو حضرت جنید بغدادی سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، حضرت یہ شخص دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ حضرت شیخ جنید بغدادی نے کہا، بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد حضرت شیخ جنید بغدادی نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول دانا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی نے کہا، جی ہاں معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز اور اوراد و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے
جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ علیہ نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا کہ اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیں۔ کچھ دیر بعد حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ علیہ نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کی سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھے سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش یعنی ملاوٹ ہو تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیرا۔ پھر بہلول دانا نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیائی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہو تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے سے متعلق جو تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ علیہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی، اور حضرت شیخ جنید بغدادی کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ یوں تو حضرت بہلول دانا کے بے شمار قصے، واقعات تاریخ اوراق میں بھرے پڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی اور روز بہت سارے واقعات جو ہم نے مطالعہ کر رکھے ہیں، جن کا سلیکشن بنا رکھے ہیں، کبھی ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔